الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف نماز. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسانوں سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا کمزوروں کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لائے. سلام اس ذات اقدس پر جو راتیں کاٹ دیتا ہے خاک پر سو کر، سلام اس پر جو سوتا بھی حال قوم پر رو کر، سلام اس پر جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. حضرات گرامی، جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے، آج ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے 1443 ہجری، 8 اکتوبر سن 2021 عیسوی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا. پہلے تو اس مہینے کی تشریح کر دوں
کہ عربی میں ربی کا معنی ہے بہار، اور اول کا معنی پہلی بہار، اور بہار آپ کو معلوم ہے کہ مارچ کے مہینے میں آتی ہے۔ امام الانبیاء 22 مارچ سن 571 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ کی ولادت ہوئی۔ جو میں نے آیاتیں پڑھی ہیں اس سے جو عنوان ہے ولادت سے بھی کافی قبل کا عنوان ہے، ولادت سے پہلے کا۔ قرآن حکیم میں ہے کہ روح کے حساب میں ہم سب برابر ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن آدم علیہ السلام کی روح پیدا کی اللہ پاک نے، تمام نبیوں کی، تمام رسولوں کی، ساری کائنات کی روحوں کو اللہ پاک نے یکدم پیدا کیا۔ یہ بھی یاد رکھنا، میری روح ہو یا چودھری یوسف صاحب کی، بھائی عثمان کی، علیان الحق کی روح ہو، طیب کی، حسین علی کی، یعنی کہ سب کی روحوں کو اللہ پاک نے عالم ارواح میں یکدم پیدا کیا، اور وہی پوچھ لیا الست بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب سے پہلے وہیں پر پوچھا، کہیں اور کی بات نہیں۔ سب روحیں خاموش رہیں۔ سب سے پہلے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، قالوا بلا، ہاں ہاں تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ شاہدنا کے الفاظ ہیں کہ میں شاہد ہوں کہ واقعی تو ہمارا رب ہے۔ امام الانبیاء کی روحوں کی تقلید کرتے ہوئے آپ نے، میں نے، ساری کائنات نے کہہ دیا تھا کہ واقعی ہی آپ ہمارے اللہ ہیں۔ یعنی کہ امام الانبیاء کی روح کی تقلید کی سب نے، پھر ان روحوں میں سے چھانٹی ہوئی، ان روحوں کا انتخاب کیا گیا جنہیں تاج نبوت اڑا کر دنیا میں بھیجنا تھا، مبعوث کرنا تھا۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے اجلاس میں۔ ساتھ ساتھ بات کو بھی سمجھا کرو کہ میں نے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ کم و بیش، ایک اندازہ ہے۔ بعضا ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے 1.25 لاکھ نبی آئے، بعضا مولوی کہتا ہے کہ 1.5 لاکھ نبی آئے۔ کم و بیش ایک اندازہ ہے کہ 1,24,000 نبی آئے، پکی تعداد نہیں۔ نبیوں کا اجلاس ہوا، اس کا ذکر خود اللہ کا قرآن کرتا ہے، میری بات نہیں۔ قرآن حکیم اعلان کرتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ پاک فرماتے ہیں او لوگو، میں نے نبیوں کا اجلاس بلوایا۔ یاد رکھنا، کتب نہیں، ابدال نہیں، غوث نہیں، ولی نہیں۔ ذرا دیکھو تو صحیح، اس اجلاس میں مسلمہ کذاب نہیں جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ابو بکر صدیق کے دور میں۔ ذرا یہ بھی دیکھو، وہاں مرزا غلام احمد قادیانی نہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہاں تک کہ نبی آئے، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تشریف لے کر آئے۔
اللہ پاک نے خود اس اجلاس کا ذکر کیا جو ابھی روحوں کا اجلاس ہے. یہ یاد رکھنا، یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب ابھی زمین نہیں بنی. اللہ پاک نے یہاں تک کہ سورج نہیں بنایا، چاند نہیں بنایا، ابھی کوئی چیز نہیں، غرض کے امام الانبیاء کی شان کا اجلاس بلوایا. قرآن حکیم گواہ ہے. اللہ پاک کی طرف سے آرڈر آیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میری طرف سے کتابیں ملیں گی، حکمت ملے گی. اے داؤد علیہ السلام، آپ کو زبور کی کتاب عطا کی جائے گی. یہاں تک کہ اور نبیوں کو آرڈر ہوا، موسیٰ کلیم اللہ کو آرڈر ہوا، فرمایا کہ توریت کی کتاب دوں گا. عیسیٰ علیہ السلام کو آرڈر ہوا، انجیل کی کتاب ملے گی، اور نبیوں کو صحیفے ملیں گے. ٹھیک ہے جی، ہمیں یہ سب کچھ ملے گا. آخر اجلاس بلوانے کا مین منشا، مبدا کیا ہے؟ اسی کے بارے میں اللہ کے قرآن نے آگاہ کیا. اللہ کا قرآن آگاہ کر رہا ہے، ثم جاءکم رسول، فرمایا لوگوں میرا رسول آئے گا. آمنہ کا لال آئے گا، عبداللہ کا دلارا آئے گا، عبد المطلب کا پوتا آئے گا، علی مرتضیٰ کا چچا ذات بھائی آئے گا، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا آئے گا. یہ اجلاس صرف نبیوں کا ہے، کسی اور کا نہیں. اللہ نے کسی اور کو شامل نہیں کیا اس اجلاس میں. اور آگے بھی قرآن کہتا ہے، لا تؤمنن به ولا تنصرن، تحقیق، البتہ تحقیق، ضرور بالضرور، یہاں تک کہ ایمان لے کر آنا اور نصرت کرنا. ایمان بھی لے کر آنا اور یہاں تک کہ نصرت بھی کرنا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آدم علیہ السلام ہزاروں سال پہلے گزر گئے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام اور امام الانبیاء کی ولادت میں تقریباً آپ کا وقفہ 571 برس کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئے نبی دنیا میں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. یہ بات، یہ آیات کیسے مکمل ہوگی؟ اللہ پاک نے اس آیات کو مسجد اقصی بیت المقدس میں پورا کیا. اور کیسے پورا کیا؟ میری بات نہیں، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک نے بلا لیا. اقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہاں پر نبیوں کو اکٹھا کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں، لوگ بیت المقدس کے نام سے واقف ہیں، اصل میں اس مسجد کا نام مسجد اقصی قرآن نے لیا. یہ نبی آئے، سارے کے سارے نبی اکٹھے ہو گئے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے. تمام نبیوں نے استقبال کیا. سارے نبی کہنے لگے، مرحبا یا ابن صالح، اے ہمارے نیک بیٹے، مبارک ہو.
بیت المقدس میں آئے ہوئے تمام نبی، کتابوں میں آتا ہے جبریل امین نے اذان دی، مکبر بھی جبریل امین بنا، مصلی پر کھڑا آگے خود جبریل امین نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر دیا، تمام نبی پیچھے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز تہجد ادا کی۔ لوگ جانتے ہی نہیں نبی پر تہجد فرض ہوا کرتی ہے، ہر نبی نے یہ نماز ادا کی ہے۔ آدم علیہ السلام نے تہجد کی نماز ادا کی ہے، نوح علیہ السلام نے تہجد کی نماز پڑھی ہے، یہاں تک کہ موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، کون نہیں جانتا، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تک کہ تہجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اور بڑا عجیب آرڈر آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، رات کے تقریباً 3 ساڑھے 3 کا ٹائم تھا، جبریل امین آ گئے، قرآن لے کر آ گئے اور آوازیں اللہ کی طرف سے قرآن سنایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل، اے کالی کملی اوڑھ کر سونے والے اٹھو، اللہ پاک فرماتے ہیں میری حضور میں سجدہ کرو، رات کو اٹھ کر تہجد پڑھو۔ امام الانبیاء نے تہجد کی نماز پڑھائی اور سارے نبی پیچھے ہو کر مقتدی بنے۔ آدم علیہ السلام نے یوں نہیں کہا کہ سلسلہ انسانیت مجھ سے شروع کیا گیا، یہ تو میرا بیٹا ہے، میں بڑا ہوں، امامت میں کراؤں گا۔ نوح علیہ السلام کہہ سکتے تھے 950 سال میں نے مار کھائی ہے، الہی آج امامت کا منصب مجھے ملنا چاہیے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ الہی آج امامت کا منصب مجھے دے، یہاں تک کہ میں جد الانبیاء ہوں، تقریباً 40,000 نبی میری آل میں سے آئے، یہ بھی میری آل میں سے ہیں۔ قرآن حکیم کی اس آیات کو اس طریقے سے اللہ پاک نے پورا کیا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ یاد رکھنا جو کچھ اللہ پاک بیان کرنا چاہتے ہیں، بعض اوقات آدمی دعا کرتا ہے فوراً قبول ہو جایا کرتی ہے، بعض اوقات دعا کا جواب کئی ہزار سال بعد بھی آیا کرتا ہے۔ اجلاس کے بعد اس آیات کو اللہ پاک نے پورا کرایا، ابھی بھی اجلاس جاری ہے، ترتیب کے ساتھ قرآن حکیم پڑھ رہا ہوں۔ آگے قرآن کہتا ہے، میری بات نہیں، اللہ نے کہا کیا؟ مصدق لما معکم، پہلے کہا کہ تمہاری کتابوں کا مصدق آملہ کا لال بنے گا، پھر فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ اب میں بیان کر رہا ہوں، آپ احباب سن رہے ہیں، میں نے آپ سے تائید نہیں کرائی کہ یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں، اور یہ بھی خدشہ نہیں تھا کہ نبی نعوذ باللہ مکر جائیں گے، نہیں، ایسی بات بھی نہیں۔ بات کو پکا کرانے کے لیے اللہ پاک نے اقرار لیا، اس کے بارے میں بھی قرآن حکیم موجود ہے۔ آوازیں قال اقررتم، کیا تم نے اقرار کر لیا؟ قالوا اقررنا، سارے نبی بول اٹھے کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ آمنہ کے لال کی عزت کریں گے۔ سارے نبی بھی بول اٹھے کہ ہم بھی عزت کریں گے نا۔ فرمایا قال فاشهدوا، میں بھی گواہ ہوا، آنا ما، تم بھی گواہ ہو جاؤ، من الشاہدین، شاہد رہنا، گواہ رہنا۔ اور قرآن حکیم کا انداز بھی ہوتا ہے،
اب جو اگلی آیات پڑھنے لگا ہوں اس میں انداز قرآن حکیم کا یوں ہے کہ ساری امت کو آگاہ کیا گیا. توجہ کرنا، ابھی ہے اجلاس عالم ارواح میں، لیکن سبق ساری کائنات کو دیا گیا، بالخصوص مسلمانوں کو دیا گیا، بالخصوص نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کو دیا گیا. کیسے؟ قرآن حکیم آ گیا اوازیں فمن تولا بعد ذالک، اگر آج کے بعد کوئی امام الانبیاء کی تعریف نہیں کرے گا، عزت نہیں کرے گا، عظمت نہیں کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسق ہو جائے گا. اب میں نے کہہ دیا، آپ احباب نے سن لیا. اب فاسق کا معنی کیا ہے؟ اردو کی ڈکشنری میں جا کر دیکھ لینا کہ فاسق کا معنی ہے گناہگار. کتنا سخت معنی ہے کہ گناہگار وہ ہو جائے گا. فَأُولَٰئِکَ، پس وہ لوگ، یہاں لوگوں کے بارے میں کہا گیا. فَأُولَٰئِکَ، فرمایا او لوگو، قرآن پڑھنے والوں، او لوگو، نمازیں پڑھنے والوں، او لوگو، یہاں تک کہ زکوٰۃ دینے والوں، او لوگو، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، او لوگو، یہاں تک کہ غلامی کا دم بھرنے والوں، او لوگو. فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسق ہو جائے گا، گناہگار ہو جائے گا جو امام الانبیاء کی عزت نہیں کرے گا. اور یہی آیات جو ہے نبیوں کے لیے آئی، یہی آیات تمہارے اور میرے لیے، ہمارے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، عزیز و اقارب، یار دوست، سب کے لیے آئی. اللہ کا قرآن حکیم سب کے لیے، کسی ایک کے لیے مخصوص نہیں کہ فلانے کے لیے ہے، اس کے لیے ہے، اس کے لیے نہیں. یاد رکھنا، جو امام الانبیاء کی عزت نہیں کرتا وہ گناہگار ہے، اور امام الانبیاء کا حق ہے امت پر درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھے. آج بھی صبح درود شریف میں شامل ہوا، کیا پڑھواتے ہیں؟ وصلی اللہ علی النبی و امیہ. کیا معنی؟ کہ میں درود بھیجتا ہوں، سلام بھیجتا ہوں، رحمت بھیجتا ہوں، دعا کرتا ہوں علی النبی، اور اوپر اپنے نبی کے اوپر، نبی الامی. اور امی کا معنی یہ ہے کہ میں ایسے نبی کو مانتا ہوں جس کا استاد کوئی دنیا میں نہیں، خود اللہ عز و جل کی ذات ہے. یاد رکھنا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ جس کا کوئی استاد دنیا میں ہو، یا نبی سکول میں جاتا ہو، یہاں تک کہ کالج میں جاتا ہو، یونیورسٹی میں جاتا ہو، یا پی ایچ ڈی کرنے کے لیے لندن یا امریکہ جاتا ہو. کوئی نبی ایسا نہیں آیا. سب سے پہلے درود شریف یہی پڑھایا جاتا ہے. صلی اللہ علی النبی الامی، درود نبی پر جو امی ہے، یہاں تک کہ دنیا میں کوئی استاد نہیں، دنیا سے نہیں پڑھا، بلکہ جبریل امین علیہ السلام مالک کی کائنات کی طرف سے آ کر سارا علم قرآن کا پڑھا کر گئے. آج بھی صبح درود شریف کی محفل میں بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. اللہ،
اور سلامتی کی طرف اشارہ ہے. بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ. اور یہاں تک کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، سلامتی بھیجتا ہوں اعلیٰ رسول اللہ، اپنے نبی پر جو اعلیٰ سے اعلیٰ نبی ہے اس پر سلامتی بھیج. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ امام الانبیاء پر درود پاک بھی لازم ہے، اور قرآن حکیم میں ایک ایکسٹرا حکم دیا گیا، نماز میں لازم، بعضی جگہ پر یہاں تک کہ درود شریف پڑھنا لازم، جیسے اذان سنتے ہو اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا لازم ہے. ورنہ حدیث منبر ہے وہ آدمی ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا جب امام الانبیاء کا نام نامی اس میں گرامی محمد رسول اللہ لیا جائے، وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس پر درود پاک نہ پڑے. اس کے بعد اللہ پاک نے دنیا کو تیار کر دیا گیا. آدم علیہ السلام جنت میں رہتے ہیں. آپ نے ایک درخت کے نیچے ایک خوبصورت عورت دیکھی اور خدا سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ تمہاری زوجہ ہے، گھر والی ہے. فرمایا اس کے قریب جاؤں، ہاتھ لگاؤں، بات چیت کروں؟ فرمایا ابھی ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں، حق مہر پہلے ادا کرو. الہی کیا دینا پڑے گا؟ سونا دوں، چاندی دوں، ہیرے دوں، جواہرات دوں، کیا دینا پڑے گا؟ فرمایا نہیں او اے آدم، تم ساری کائنات کے ابا جان ہو، یہ ساری کائنات کی امی جان ہے. آج حق مہر یوں ادا ہوگا، یہیں کھڑے کھڑے، یہیں بیٹھے بیٹھے آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 20 مرتبہ درود پاک پڑھو، تمہارا حق مہر ادا ہو جائے گا. سب کہہ دو سبحان اللہ. اب تشریح کرنے لگا ہوں، ذرا سمجھنا بات کو. حوا سلام اللہ علیہا نے سونا نہیں لیا جو عورت کی کمزوری ہے، وری کے سوٹ نہیں لیے جو عورت کی لباس کمزوری ہے وہ نہیں لیے. یہاں تو بابا حق مہر کے لیے کون نہیں جانتا، یہاں تک کہ مکان مانگا جاتا ہے، رجسٹری کر کے دو جی. دکان مانگی جاتی ہے، دکان رجسٹری کر کے دو ہماری بیٹی کے نام. یہاں حق مہر میں کتنا کچھ مانگا جاتا ہے. بڑے بڑے امیر لوگوں کا مجھے پتا ہے 50 تولے سونا مانگا جاتا ہے. جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے غریب سے غریب بھی 8-10 تولے سونا دے دیا کرتا تھا. لیکن یہ تو اب کا ریٹ ہے نا. تقریباً کل یا پرسوں کی بات ہے، بھانجے کے پاس بیٹھا تھا محمد احمد کے پاس، اللہ اس کے حیاتی دراز رکھے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ مامو جان 1,13,000 کچھ 100 روپے ریٹ ہے سونے کا. وہ بھی اب بھی لوے کا ریٹ ہے، پیس کا ریٹ اور زیادہ ہوتا ہے. 2,000-3,000 ریٹ پیس کا اور زیادہ ہوتا ہے. یہ لوے کا ریٹ اس نے بتایا. بتانا یہ چاہتا ہوں آج وری کے 20-25-30 سوٹ مانگے جاتے ہیں. حوا سلام اللہ علیہ کچھ ثابت تو کر کے دکھائے کہ ایک سوٹ بھی وری میں لیا ہو. یہاں تک کہ حق مہر میں کیا لے کر آئی؟ 20 مرتبہ درود پاک. آج کوئی عورت ایسے نکاح میں آئے گی؟ اگر کوئی یہ کہے کہ میں حق مہر میں پھر صرف 20 مرتبہ درود پاک دینا چاہتا ہوں، اپنے کول رکھ درود پاک سا کوئی پتہ ہے سارے کو لی ہے پیا. اور امام الانبیاء فرماتے ہیں درود شریف کی اتنی برکت تھی یہاں تک کہ 1000 سال آدم علیہ السلام زندگی گزار کے گئے، کبھی ایک لمحے کے لیے بیوی کے ساتھ لغزش نہیں ہوئی، لڑائی نہیں ہوئی، تنازع نہیں ہوا، آپس میں جھگڑا نہیں ہوا، بڑی محبت سے زندگی گزری ہے.
یہاں تک کہ اب ان کے بیٹے ہیں 3، حابیل قابیل، وہی عورت ذات کا جھگڑا، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ ذرا ایسے معاملات پڑھ کے دیکھا کرو، سلسلہ انسانیہ شروع کیا گیا، نبی سے شروع کیا گیا، اولاد کا کیا حال بنا ہوا ہے۔ تیسرا بیٹا حضرت شیس علیہ السلام، یہاں تک کہ وہ بیٹا ہے، فرمایا بیٹا میری ایک وصیت ہے، میری ایک نصیحت ہے، یاد رکھنا جب بھی مانگنا اللہ عز و جل سے، لیکن دعا کے شروع اور اخیر میں درود پاک، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ضرور پڑھنا۔ فرمایا وہ کون ہے؟ ابو البشر آپ ہیں، آپ نے آرڈر دے دیا دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک پڑھنا ہے، آخر وہ کون ہے؟ فرمایا بیٹا میں جنت کے محلات میں رہ کر آیا ہوں، جنت کا کوئی درخت ایسا نہیں، کوئی محل ایسا نہیں جہاں میں نے لا الہ الا اللہ دیکھا، وہیں پر میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کا کلمہ بھی دیکھا، آقا کا بھی نام دیکھا ہے۔ زمرد یاقوت کے محلات میں گارے کے بنے ہوئے کچا مکان ہے، کون نہیں جانتا آج کستوری کتنی مہنگی ہے، عنبر کتنا مہنگا ہے، حالانکہ وہاں کچے مکانات ہوں گے عنبر اور کستوری کے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے مہنگے، سب سے اعلیٰ گھر وہ ہوں گے جو کچے ہوں گے وہاں جنت میں، لیکن بنے ہوئے عنبر اور کستوری کے ہوں گے۔ وہاں پر بھی دیکھا امام الانبیاء کا نام، اور حدیث شریف سن لو، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں جو دعا کے شروع اور اخیر میں درود پاک نہیں پڑھتا اس کی دعا کو معلق کر دیا جاتا ہے، زمین اور آسمان کے درمیان میں لٹکا دیا جاتا ہے، دعا بھی معلق ہو جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی، اوپر نہیں آتی نہ نیچے آتی ہے جس دعا میں درود شریف نہ پڑھا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم جب کہتے ہیں درود ابراہیمی سے دعا کے پہلے درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، پھر دعائیں کرتے ہیں، پھر وصلی اللہ تعالی وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، یوں کہتے ہیں، پھر بھی آقا پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اور پڑھا کرو، کئی لوگوں کو شکایت ہے دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی، کیسے قبول ہو؟ اول اور آخر میں درود شریف تو پڑھا ہی نہیں۔ ذمہ واری سے کہہ رہا ہوں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، فرقہ مسلمین، یہاں تک کہ چشتیہ، صابریہ، سہروردیہ، سب عقیدہ ہے اور اخیر میں یہاں تک کہ درود پاک نہ پڑھا جائے وہ دعا معلق ہو جاتی ہے، زمین اور آسمان کے درمیان میں لٹکا دی جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو سب سے پہلے یہ حکم دیا، جب بھی کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، مانگنا اللہ سے، پر دعا کے شروع اور اخیر پر امام الانبیاء پر درود پاک ضرور پڑھنا۔ زمانہ چلتا آیا، نو علیہ السلام آ گئے، کیا آخر الزمان نبی آپ ہیں؟ فرمایا نہیں بھائی، میں بھی ان کا اعلان کرنے والا ہوں۔ یونس علیہ السلام آئے، یہاں تک کہ ایوب علیہ السلام آئے، موسیٰ کلیم اللہ آ گئے، ایسے نبی آتے آتے ابراہیم علیہ السلام آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے، ان کو آرڈر ہوا بیت اللہ کی تعمیر کرو، مستری کا کام اے ابراہیم آپ نے کرنا ہے، مزدوری کا کام آپ کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام کرے گا۔ باپ بیٹے نے یہاں تک کہ اللہ کے بیت اللہ کو تیار کیا، لوگ آ گئے کہنے لگے کیا آپ بیت اللہ کی تیاری جو کر رہے ہیں آخر الزمان نبی آپ ہیں؟ فرمایا نہیں بھائی، میں بھی ان کا اعلان کرنے والا ہوں۔
اور یاد رکھنا بیت اللہ کی تعمیر کی اگر میرا جا ملا حبیبی ہوئے تو اتھا دعا منگا یا اللہ 2-4 لاکھ روپے دے دے، کوئی کار کوٹھی دے دے، ہاں بابا زیادہ اگر اگو وداں تا 1 بئی دے دے بابا، ایسا ہی منگنے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تیاری کی، سونا نہیں مانگا، چاندی نہیں مانگی، ہیرے جواہرات نہیں مانگے، کئی مربع زمین نہیں مانگی، جو مانگا پہلا پارا ہے، اللہ کا قرآن ہے، موجود ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، الہی وہ رسول میری آل میں سے بھیج، میری نسل میں سے بھیج۔ امام الانبیاء کو مانگا، اس رسول کو مانگا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، الہی وہ نبی میری آل میں سے بھیج جو اس بیت اللہ کو 4 چاند لگا دے، تیرے قرآن کی آیاتیں سنائے۔ ابراہیم علیہ السلام گزر گئے، نبی آتے گئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، لوگوں نے کہا کہ آپ روح اللہ ہیں، کیا آخر الزمان نبی آپ ہیں؟ فرمایا نہیں، میں بھی اعلان کرنے والا ہوں۔ امام الانبیاء کے بارے میں قرآن موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا جو آخر الزمان نبی آئے گا اس کا نام آخرت میں، یہاں تک کہ جنت میں آخرت میں ان کا نام احمد ہوگا۔ قرآن میں احمد امام الانبیاء کا نام لیا گیا۔ اب معاملات قریب آ رہے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس لیے امام الانبیاء کی سیرت، پہلے وہ سیرت بتا رہا ہوں، کسی کی سیرت بچپن میں شروع ہوتی ہے، کسی کی جوانی میں ہوتی ہے۔ آمنہ کے لال کی سیرت ہزاروں نہیں، یہاں تک کہ کروڑوں اربوں خربوں سال پہلے اللہ پاک نے سیرت کو شروع کر دیا۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔